کوشش ہے کہ زندگی چینل 14 کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ تمام ناظرین کرام اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے اہم نقطہ جو آپ کی سیرت میں ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کی جانب سے فاطمی اور علوی ہیں، اسی لیے آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہاشمیون من ہاشمیین و علویون من علویین و فاطمیون من فاطمیین، یعنی آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنے باپ کی طرف سے بھی، والد گرامی کی طرف سے بھی آپ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اولاد ہیں، اور اپنی ماں اور اپنی والدہ کی جانب سے بھی جناب فاطمہ کی اولاد ہیں۔ آپ کے والد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ کی والدہ ابو عبداللہ فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ماں کی جانب سے بھی آپ جناب فاطمہ کی نسل سے ہیں اور اپنے باپ کی جانب سے بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے کہ جس میں آپ بے نظیر ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام زین العابدین اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ زیادہ واقف ہیں، آپ کی والد گرامی کے بارے میں کم سننے کو ملتا ہے۔ ایک فقرہ جناب امام صادق علیہ السلام آپ کے پوتے اپنی جدہ کے بارے میں کہتے ہیں، کانت صدیقہ، کہ جناب فاطمہ بنت حسن صدیقہ تھیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ لقب ہے جو صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور اسی لقب سے ایک امام جناب فاطمہ بنت حسن کو ملقب کر رہے ہیں، کہنے کانت صدیقہ، جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام وہ صدیقہ ہیں کہ لم تدرک فی آل الحسن مثلہا، کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی نسل میں جن کی نظیر نہیں ملتی، یعنی آپ اس آغوش میں پلے ہیں، آپ کی ماں کی یہ کرامات ہیں کہ جن کے بارے میں ایک امام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صدیقہ تھیں، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل میں آپ کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ بہت سی کرامات بھی کتب روایات میں اور کتب تاریخ میں آپ کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس سلسلے سے آپ ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی جناب فاطمہ اور جناب ام المومنین حضرت علی السلام کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم خصوصیت آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات تک سلام پہنچائیں، اور آپ تک سلام پہنچانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن وہ ذات، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو، اپنے اس نسل کے اس فرزند کو سلام پہنچانا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کی کیا مرتبہ ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے ایک عظیم صحابی کے ذریعے آپ کو سلام کہلوا رہے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری موجود ہیں، اور پیغمبر کہتے ہیں کہ یا جابر یوشک ان تبقى وتلقى من ولدی یقال له محمد ابن علی ابن الحسین یحب اللہ له النور والحکمت فقرہ منی السلام۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اے جابر، تم اس مدت تک زندہ رہو گے کہ میری نسل سے، میرے ایک فرزند سے تم ملاقات کرو گے جس کا نام محمد ابن علی ابن الحسین اور باقر ہے، اور جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ اب آپ دیکھیے جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی کیا منزلت ہے کہ پیغمبر اپنے ایک صحابی کے ذریعے آپ تک سلام ہی نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہے امام باقر علیہ السلام کی کہ اللہ نے نور اور حکمت آپ کو عطا کیا ہے۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس واقعے کے بعد جب تک زندہ رہے اور آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو ہمیشہ امام باقر اسلام کو تلاش کیا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے،
اور جب ملاقات ہوئی ہے تو جناب امام باقر علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، لیکن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جن کا شمار خزرج، قبیلہ خزرج جو مدینہ کا تھا اس سے ہے، اس لیے آپ کو انصاری کہتے ہیں، اور پیغمبر کے ایک عظیم صحابی ہیں جن سے بہت سی روایات نقل ہیں. وہ حدیث کے ساتھ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہے، یا ایک وہ جو بہت اہم حدیث لو ہے جس میں تمام 12 ائمہ کے نام ہیں، اور صدیقہ کبریٰ سے جناب جابر نے جس روایت کو نقل کیا ہے، بہت اہم روایت ہے، وہ بھی جناب جابر سے نقل ہوئی ہے. اس کے بعد علی خیر البشر جو آپ کا قول ہے بہت مشہور ہے. جناب جابر ایک بہت اہم شخصیت ہیں، اور اس وقت جب امام باقر اسلام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو ایک بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی ایک صحابی میں عظیم صحابی ہیں، ضعیف العمر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. ایک بچے سے جب آپ ملتے ہیں اور سلام پہنچاتے ہیں تو روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کا احترام کرتے ہیں جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کا احترام کر رہا ہے. اور روایتیں بتاتی ہیں کہ اس ملاقات کے بعد ہمیشہ جناب جابر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جاتے رہتے ہیں اور آپ سے علم کا استفادہ کرتے ہیں. اور آپ سے جناب جابر اپنے اس ضعیفی کے باوجود، اپنے بڑھاپے کے باوجود، چونکہ آپ کی منزلت کو جانتے ہیں، آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ علم اولین اور آخرین کو پھیلانے والے جناب محمد باقر ہوں گے، انبیاء کے علم کو دنیا میں پھیلانے والے جناب امام باقر ہوں گے، اس لیے آپ سے کسب فیض کر رہے ہیں. تو ایک اہم خصوصیت جو آپ کی ذات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت، پیغمبر اکرم کی وفات کے تقریباً 47 سال کے بعد ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پیغمبر نے 50 سال 47 سال پہلے آپ کو سلام پہنچایا ہے. تو یہ بہت اہم خصوصیت ہے جو آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس ملوکیت کے ظلم و جور کے ماحول میں آپ نے معرفت کا پیغام دنیا کے سامنے پھیلایا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان جو بہت ظالم اور جابر حکمران ہے، اور آپ کے زمانے میں جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت ہے، وہ تقریباً 20 سال تک حاکم رہا ہے، اور بہت سخت ماحول تھا، اتنا سخت ماحول تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو امامت کے اپنے فرائض جو آپ انجام دیتے تھے، علم و حکمت کے سرچشمے آپ کو جاری کرنے تھے، آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، اور آپ دعاؤں کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے 4 بیٹے آتے ہیں، یہ بھی امام باقر اسلام کے دور میں ہیں. پہلا بیٹا اس کا ولید آتا ہے جو 10 سال رہا ہے، 86 سے لے کے 96 تک، اور اسی نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو شہید کیا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا بھائی سلیمان آتا ہے، سلیمان بن عبد الملک. پھر اس کا عبد الملک کا داماد آتا ہے عمر ابن عبدالعزیز. جب عمر ابن عبدالعزیز آتا ہے تو اس وقت اس نے کچھ اہم کام انجام دیے ہیں، اور یہ دور امام محمد باقر اسلام کی امامت کا دور ہے. اس نے ایک اہم کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ باغ فدق کہ جو خلفاء نے اہل بیت سے غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، اس کو احساس ہوا کہ یہ غلط کام ہوا ہے خلافت کے ذریعے، تو اس نے اہل بیت کو وہ واپس کیا. یا جو معاویہ نے، حاکم شام نے، امیر المومنین نفس رسول کی ذات بابرکت کے خلاف پروپیگنڈا چلایا تھا، اور یہاں تک کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کے خلاف سرکاری مشنری کے تحت اور گورنروں کے ذریعے باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں سب و شتم اور لعن و طعن کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی اس نے ختم کرایا عمر ابن عبدالعزیز نے. اور سب سے اہم کام جو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اہل بیت کو دور کرنے کے لیے جبکہ پیغمبر اکرم نے غدیر کے ذریعے اپنے اس سلسلے کو، اپنے امامت کے سسٹم کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا، اور امیر المومنین کو اپنے بعد اپنا جانشین اور امام کے طور پہ دنیا کے سامنے پہچانوایا تھا. لیکن دنیا نے جب اہل بیت کو ہٹانا چاہا تو ایک اہم کام کیا کیا کہ رسول کی احادیث پہ پابندی لگا دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کہ جب امامت کا دور ہے تو عمر ابن عبدالعزیز آ کر وہ کیا کرتا ہے، آنے کے بعد وہ اس حدیث کی پابندی، جو حدیث کے لکھنے پہ پابندی تھی، اس سے پابندی کو ہٹاتا ہے. تو اب
حدیث پہ پابندی تو ہٹ گئی ہے، لیکن کون ہے جس کے سینوں میں رسول کے احادیث کا خزانہ موجود ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک اہم کام کیا کیا ہے کہ علم اولین اور آخرین کو، علم انبیاء کو دنیا کے سامنے، بشریت کے سامنے آپ نے پھیلایا ہے۔ اور اس وقت آپ کے سامنے بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے، جیسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اور دوسرے صحابہ، یا بڑے عظیم تابعین آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور جلیل القدر اور عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ ابو حنیفہ خود آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کیا انہوں نے، خود امام باقر اسلام کے سامنے بھی زانو ادب طے کیا ہے۔ تو اس وقت ایک اہم کارنامہ جو آپ کا ہے وہ علم و معرفت کے چراغ دنیا میں جلانا ہے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ دن تک نہیں رہا، اس کے بعد دوبارہ عبد الملک کا تیسرا بیٹا یزید آتا ہے اور وہ بھی زیادہ نہیں رہا، پھر اس کا ایک خونخوار اور ظالم بیٹا حشام بن عبد الملک آتا ہے۔ حشام بن عبد الملک کے دور میں آپ نے اس چراغ ہدایت کو، چراغ معرفت کو دنیا کے سامنے پھیلایا ہے۔ بہرحال بہت اہم کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاکم نے، حکمرانوں نے، ان بادشاہوں اور سلطنت کے خوگر افراد نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی عظمت اور منزلت کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کہیں پر خطبہ انجام دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم اللہ کے جانشین ہیں، ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی حجت بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اور جو ہم سے چاہنے والا ہے، ہماری محبت کرنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اسے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، اور جو ہمارا دشمن ہے، ہم سے دوری رکھنے والا ہے، اسے عذاب جہنم نصیب ہوگا۔ بہرحال امام کی یہ خبریں جب حشام تک پہنچیں تو حشام نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام جبکہ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ کی 50 سے زیادہ عمر ہو رہی ہے، آپ دونوں کو شام بلواتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی توہین کرے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب دونوں امام شام پہنچتے ہیں تو وہاں پر 3 دن تک آپ کو اندر نہیں آنے دیا گیا، آپ کو باہر رکھا گیا، اور یہاں پر دربار کو سجایا جاتا ہے کہ جب امام آئیں تو امام کی توہین کی جائے۔ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام پہنچتے ہیں دربار میں تو ایک مرتبہ وہ چاہتا ہے اور امام سے کہ امام کی توہین کرے، امام کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، حشام۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اس کے اصحاب اور جو اس کے ساتھی تھے یا جو اس کے حوالی والی اور اس کے اطراف میں رہنے والے درباری جب امام کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ امام سنتے رہتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ دوبارہ امام جب وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں تو امام ایک اہم جملہ وہاں پر کہتے ہیں، اس دربار میں، بھرے دربار میں جہاں پہ سب حشام کے حوالی بیٹھے ہیں، اس کے درباری بیٹھے ہیں، اس کے مثلاً سامنے چاپلوسی کرنے والے بیٹھے ہیں، وہاں پر امام کہتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو نجباء اللہ علی الارض ہیں، ہم امناء اللہ علی الارض ہیں، ہم علم الہی کے خزانہ دار ہیں، اور جسے ہدایت چاہیے اسے ہمارے در پر آنا پڑے گا۔ اور امام یہ کہہ کے محفل سے اٹھ جاتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس طرح سے امام کا رعب اور دبدبہ اس دربار پہ چھایا تھا کہ وہ ظالم جو امام کی توہین کرنا چاہتا تھا، امام کے سامنے ایک مرتبہ وہ انگوش بدندہ رہ جاتا ہے۔ امام باہر نکلتے ہیں، روایتیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر ایک مرتبہ امام باہر نکلے، دیکھا لوگ جوق در جوق کہیں چلے جا رہے ہیں۔ امام دریافت کرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک نصرانی عالم ہے جو سال میں ایک مرتبہ ایک غار سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیں ایک حکومت اسلامی ہے، لیکن چونکہ اس حکومت اسلامی سے اہل بیت کو دور کیا گیا ہے تو اس اسلامی شہر میں جو دارالسلطنت بھی ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، ایک نصرانی عالم کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ بہرحال آپ اہل بیت کے علم کے خزینے دار ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا تو امام باقر علیہ السلام بھی وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد اس نصرانی عالم کے پاس گئے، دیکھا جب وہ نکلا تو اس نے نگاہ دوڑائی مجمع پہ، اور مجمع پہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ امام باقر علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ جا کے ٹک جاتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے مثلا عیسائیت اور نصرانیت سے آپ کا تعلق ہے، یا آپ
پیغمبر اکرم کی امت سے ہیں، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ ہم امت مرحومہ سے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے ہیں یا عالموں میں سے، امام کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام اس کو جوابات دیتے ہیں تو مبہوت رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ذات اور اس شخصیت کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کوئی جوابات نہیں دوں گا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے تو امام کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر ایک اسلامی ملک میں، اسلامی شہر میں بادشاہوں نے، ملوکیت کے خوگر افراد نے لوگوں کو نصرانیت کی طرف متوجہ کیا تھا، وہاں پر جب ایک حقیقی جانشین الہی جاتا ہے تو اس طرح سے رسول کے علم کو، دین کے علم کو اس عالم کے سامنے پھیلاتا ہے کہ وہ عالم بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اس شخصیت اور اس ذات کے ہوتے ہوئے میری کیا حیثیت ہے کہ تم مجھ سے سوالات کرو، تمہیں اگر سوالات کرنا ہے تو ان کی جانب متوجہ ہو۔ بہرحال روایتیں بتاتی ہیں کہ اس کے باوجود کہ امام سے اتنا فائدہ ہے بشریت کو، امام اس طرح سے عالم اسلام میں پیغمبر اکرم کے دین کی ترویج کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے نام پہ خالی حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، خالی سلطنت و بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے، ان کو امام کے اس ذات سے حسد ہوتا ہے اور امام سے دنیا کو نزدیک کرنے کے بجائے وہ امام سے جلنے لگتے ہیں۔ اور یہی سبب بنتا ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب امام مدینے سے واپس آئے ہیں تو ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ تمام لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کوئی امام کو راستے میں مثلا امام سے بات نہ کرے، امام کو کھانا نہ دے، امام کو مثلا پانی نہ دے، اور اسی طرح سے امام مدینے تک آتے ہیں اور مدینے میں بھی وہاں پر حکم آ جاتا ہے کہ امام کو سے کوئی روابط نہ رکھے۔ ایک مرتبہ امام روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک پہاڑی پہ جاتے ہیں اور وہاں سے فریاد بلند کرتے ہیں۔ اس فریاد کا بلند ہونا تھا کہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یہ فریاد تھی جو جناب شعیب نے اپنی قوم کے لیے کی تھی اور عذاب آیا تھا۔ بہرحال ایسے حالات دیکھیں، امام کے علم کے چشمے ہیں، امام علوم انبیاء کو پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ سلطنت اور بادشاہت کی جانب اور کاخوں کی جانب لے جانے والے لوگ یہ امام کو کہاں پہچان سکتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے اس علم کے باوجود جب مشکلیں پڑتی ہیں تو یہی بادشاہ جو بادشاہت کا نظام قائم کرنا چاہتے تھے اسلام میں، وہی امام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہت اہم واقعہ ہے، آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ اس وقت یہ رائج تھا کہ کاغذ پر اور کپڑوں پر مسیحی نشان لگائے جاتے تھے، مثلا مسیحی ٹیک مارک لگایا جاتا تھا، اور وہ تاکہ اس مسیحی نشان کے ساتھ کپڑے اور کاغذ بازار میں آتے تھے۔ تو عبد الملک نے مروان نے کہا کہ اب کاغذ اور اس کپڑوں پر جو نشان لگایا جائے گا وہ اسلامی نشان لگایا جائے گا۔ اس کاغذ پہ اور اس کپڑوں پہ اس نشانات کو اس نے مٹوا دیا۔ جب یہ خبر روم کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے خط لکھا عبد الملک بن مروان کو اور کہا کہ دوبارہ وہی مسیحی اور عیسائی اور نصرانی نشانات کاغذ اور کپڑوں پہ لگائے جائیں، اور اس کے ساتھ ہدایہ بھی بھیجے۔ عبد الملک نے اس کو پلٹا دیا، دوبارہ وہ مزید ہدایہ کے ساتھ بھیجتا ہے، عبد الملک نے دوبارہ پلٹا دیا۔ دوبارہ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو چونکہ سکے صرف ہمارے یہاں ڈھلتے ہیں تو ان سکوں پہ ہم تمہارے نبی کی توہین کریں گے۔ بہرحال جب یہ خبر دربار خلافت تک پہنچی، اب تو یہ رسول کے نام پر یہ خلافت کر رہے تھے اور اپنی سلطنت چلا رہے تھے، اپنی حکومت چلا رہے تھے، تو اب تو ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے تمام اپنے حوالی موالی کو بلایا، جس کو جانتے تھے اس سے رائے حل ڈھونڈا، لیکن رائے حل نہ مل سکا۔ آخر میں رائے حل ڈھونڈنے کے لیے در اہل بیت پہ آنا پڑا۔ امام باقر علیہ السلام کو مدینے سے بلایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ عبد الملک کے زمانے کا ہے، یہ امام باقر اسلام کا تو عبد الملک کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو جب امام کو بلایا گیا تو امام نے وہاں پر اس کو رائے حل دیا، اور پہلی بار اسلامی مملکت میں، اسلامی سلطنت میں سکے ڈھالے گئے، اور وہاں پر جو سکے ڈھالے جائیں اس کا وزن کیا ہو، کس طرح سے سکے بنے، تمام معلومات امام نے اس کو دیں، اور اس کے ذریعے سے وہ فتنہ اور وہ فساد جو پیغمبر کی توہین کا وہ کرنا چاہتا تھا روم والا بادشاہ، وہ بھی نہیں کر سکا، اور اس فتنے کو بھی امام نے حل کر دیا، اور ادھر سے اسلامی ممالک میں جو سکے نہیں ڈھلتے تھے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ تو اس طرح سے جب بھی ان لوگوں کو مشکلات پیش آئی ہیں، درپیش آئی ہیں، ہمیشہ اہل بیت کے در پہ آئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ امام محمد باقر اسلام کی بابرکت ذات وہ ذات تھی کہ بہت سے کارنامے آپ کی دور امامت میں پیش آئے ہیں۔ آپ کا دور امامت 95 سے 114 ہجری تک رہا ہے، لیکن ان ظالموں کو
امام سے استفادے کے بجائے وہ امام جس کے بعد فقہا زانو ادب طے کر رہے ہیں، بڑے بڑے تابعین زانو ادب طے کر رہے ہیں، صحابہ زانو ادب طے کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا جاتا ہے، اور یہ رسول کا نواسا، یہ رسول کی نسل کا رسول، فرزند رسول، جس طرح سے دوسرے ائمہ کو یا تلوار کے ذریعے یا زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، ایسے ہی امام باقر اسلام کو بھی شہید کیا جاتا ہے اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو اس وقت امام کے علم و فیض کے وجہ سے شہید کیا گیا، لیکن آج امام کی وہ فکر، امام کی وہ حکمت عملی، جس طرح سے امام اس وقت زندہ تھے، آپ زندہ ہوتے ہوئے ان حکمرانوں کے لیے مشکلات کا باعث تھے، آپ سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام کی وفات، شہادت ہو گئی ہے، اور یہ لوگ آپ کی قبروں سے ڈر رہے ہیں، آپ کے روضوں سے ڈر رہے ہیں، اور بقیع جہاں پر امام باقر اسلام کا روضہ تھا، آپ کی قبر کے اوپر گنبد تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اور تمام دوسرے اصحاب کی قبریں تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فکر میں، ان کی تعلیم میں وہ اثر تھا کہ جب وہ زندہ تھے تب بھی ان سے ظالم خوف کھاتے تھے، اور آپ کے آج شہادت کے بعد آپ کے روضوں سے خوف کھا رہے ہیں اور اس کو تعمیر نہیں ہوتے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار وہ دن آئے کہ جب بقیع میں ان امام کے روضوں پر ہم گنبد تعمیر کر سکیں، ان کی قبروں کو ہم تعمیر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔